صلی اللہ رسول کریم۔ حضرات گرامی قدر، دعا سے قبل 24ویں پارے کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر ہے، 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی سچائی کی دعوت تھی، اور اس دعوت لبیک کہنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق تھے، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کی نظر کے اندر متقی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے جملہ مسائل کے لیے تنہا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندے کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہ والد کافی ہے، نہ والدہ کافی ہے، نہ دوست احباب کافی ہیں، نہ حکمران کافی ہیں، نہ پی آر اور تعلقات کافی ہیں۔ اگر کافی ہے تو فقط مالک کائنات کی ذات ہے۔ چنانچہ انسان کو ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے، اسی سے مناجات کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور دنیا و آخرت کے جملہ مسائل میں اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کی حمایت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اس صورت میں اللہ نے اس حقیقت کا بھی ذکر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ نے سورہ فرقان میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل اور زنا کا ذکر کیا، اور ان کے مرتکبین کے لیے اللہ نے جہنم کے انگاروں کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو ایمان کو لے کے آئے گا، توبہ اور عمل صالح کو لے کے آئے گا، زنا شرک اور قتل کے بعد جو توبہ ایمان اور عمل صالح کو لے کے آئے گا، اللہ گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے آگے سورہ مومن ہے، اور سورہ مومن میں اللہ نے ایک ایسے مومن کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق فرعون کے قبیلے کے ساتھ تھا، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس وقت فرعون نے اس بات کا ارادہ کیا کہ سیدنا موسیٰ کو شہید کر دیا جائے، تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ حق بات کہنے کے لیے فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا، جبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم سیدنا موسیٰ کو اس لیے شہید کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ بات کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ ایک بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی اس نے، اور ساتھ ہی آخر میں اس نے الفاظ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کا سپرد کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توکل کو دیکھا، اس کی استقامت کو دیکھا، اس کی جرأت، اس کی ہمت کو دیکھا۔ اللہ نے اس کو فرعون کے شر سے بچا لیا، اور ساتھ ہی اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی بھی، اپنے مومن بندوں کی بھی، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے روز بھی۔ تو حضرات گرامی کا جو بندہ مومن و مسلمان پکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا بھی ذکر فرماتے ہیں جب قیامت کی گھڑیاں آئیں گی، اس وقت سب چودھریوں کی چودراہٹیں مٹ جائیں گی، سب سرداروں کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، بڑے بڑے چودھری سردار بادشاہ مٹ جائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی بات پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے۔ حضرات گرامی کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حقیقی بادشاہ ہے اور ہم نے پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو راضی کرنے کی ہر ممکن حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ جو اپنے رب کو راضی کر گیا، پروردگار عالم جو اس سے راضی ہو جائیں گے، اور جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، پروردگار عالم اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی کی صورت میں اللہ نے اس حقیقت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو ضرور سنوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں
جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں. دنیا والے تو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں لیکن پروردگار عالم نہ مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے سورہ فرقان میں اس بات کا ذکر کیا، قل ما یبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم مجھ سے دعا نہ کرو تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کے انگاروں میں داخل کر دے گا. حضرات گرامی کا صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر فرما دیا کہ بعض لوگوں کا ذہن کا جو بدگمانی ہے کہ عذاب قبر نہیں، برزخ کا عذاب نہیں. اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ جو آل فرعون ہیں ان کے پر اللہ صبح و شام آگ کو پیش کرتا ہے، اور جب قیامت کی گھڑیاں قائم ہوں گی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن فرعونیوں کو عذاب شدید میں منتقل کر دیا جائے گا. چنانچہ ہمارا اس بات کے پر یقین ہونا چاہیے جو قبر ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. موت کے بعد قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیاریاں کرنی چاہیے، اور خصوصیت سے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. جو بندہ ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر لیں گے. اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے 2-3 مضامین کو بیان کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور استقامت کو اختیار کرتے ہیں اللہ بوقت موت ان کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. فرشتے بندے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. زمین میں جو آزمائشیں آنی تھی وہ آ چکی ہیں، جو تکلیفیں آنی تھی وہ آ چکی ہیں. اب آخری وقت ہے، تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اب تمہیں ہم اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں، تمہیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ اس ضمن میں یہ ہے، سیدہ آسیہ کو جب سولی کو پہ لٹکانے کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں چھوٹا سا گھر بنا دیجیے اور مجھے فرعون کے ظلم اس کی ابتلاؤں سے نجات دلا دیجیے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بوقت شہادت اللہ نے آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا اور یہ کہا اپنی آنکھوں سے اپنے محلات کی زیارت کر لو. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، جو قرآن مجید ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، اس کو حکیم حمید پروردگار نے نازل کیا ہے. آج کل کے دور کے اندر بعض غالی لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہے، اور ان کے حوالے سے حضرت علامہ صاحب نے کتاب بھی لکھی تھی تحریف قرآن کے باطل نظریات اور باطل عقیدے کے حوالے سے. مسلمان امت کا یہ اجماع ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنے صحابہ کو دیا تھا، ہم آج بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی اس کے اندر کجی، کوئی اضافے اور کوئی بیشی گنجائش موجود نہیں ہے. ساتھ ہی اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ جو قرآن مجید اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی قرآن کو پکڑنا چاہیے، اور اگر ہم شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر بھی قرآن کو پکڑنا چاہیے. اور آخری بات جس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے، اللہ سورہ حامیم سجدہ میں اعلان فرماتے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ چاند کے سامنے جھکا کرو، بلکہ اس پروردگار کے سامنے جھکا کرو جس نے سورج چاند کو بنایا ہے. حضرات گرامی قدر، کئی مسلمان ایسے ہیں جو اجرام سماویہ سے اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ اخبارات کے اندر اپنے ہاروسکوپ کو پڑھتے ہیں، اپنے حالات قسمت کے ذائچے کو ستاروں کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا ستارہ سیجیٹیریس ہے، میرا ستارہ لیو ہے، میرا ستارہ جمنائی ہے، میرے حالات یوں ہوں گے، میرا ہفتہ یوں گزرے گا. حضرات گرامی کا حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی. حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یہ بات کہتا ہے کہ اس بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بارش نے کئیوں کو مومن کئیوں کو کافر بنا دیا. کہا ہاں جنہوں نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ ہوئی ہے، وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے اللہ کا انکار کیا اور ستاروں پہ ایمان لے کے آیا.
اور جس نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر کے ساتھ ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میری ذات پہ ایمان رکھا اور ستاروں کا انکار کیا۔ جو ایک بارش کی نسبت ستاروں سے جوڑے وہ تو کافر ہے، اور جو پوری زندگی کے کاروبار کو، سفروں کو، شادی بیاہ کو، آنے والے کل کو ستاروں سے جوڑے، کیا ہم اس کو پھر بھی مسلمان سمجھیں گے؟ حضرات گرامی قدر، ہماری قسمت کا مالک نہ کوئی ستارہ ہے، نہ کوئی سورج ہے، نہ کوئی چاند ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ ہی کوئی ولی اللہ ہے، نہ ہی کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ ہماری تقدیر و قسمت کا مالک پروردگار عالم ہے، چنانچہ ہمیں اسی کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اسی سے اپنی مناجات کو اس کے سامنے رکھنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں اپنی کمر کو اس کے سامنے آ کے ہم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید کے اسباق کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔